اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک اہم سوال جس کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے اور بعض دفعہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ البتہ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ہمیں خود یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال ظاہری طور پر جو ہم معنی لیتے ہیں اس میں یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی زبان عربی ہے اور واضح عربی زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ واضح عربی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب خداوند متعال کی طرف سے یہ اہتمام کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جائے، خود عربی ہونے سے مراد کیا ہے اور وہ کون سا راز ہے جس کی بنا پر قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ دیکھیے، قرآن کے عربی ہونے کا مطلب بیان کرنے سے پہلے جن آیات میں قرآن کی زبان عربی ہونے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے وہ 3 طرح کی آیات ہمارے پاس ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ اس کتاب کی زبان عربی ہے اور عربی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی عربی قالب ہے کہ جس کے اندر یہ پڑھی جانے والی کتاب ڈال دی گئی ہے، یا کہا گیا یہ حکم عربی ہے۔ مثلا کہا گیا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا کہ اس کی جو لسان ہے وہ عربی ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اس میں وہ آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ اس کتاب کی زبان عجمی نہیں ہے، نتیجہ نکلے گا یعنی عربی ہے، اور اس کی حکمت اور وجہ بھی بیان کرتی ہے کہ کیوں عجمی نہیں ہے۔ مثلا کہا گیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا اگر ہم اسے قرآن بناتے کہ جس کی زبان عجمی زبان ہوتی لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ تو عرب لوگ کہتے کہ کیوں آپ نے اس کی آیات کھول کر نہیں بیان کی۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي کیسے ممکن ہے کہ اس کتاب کی زبان عجمی ہو اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی زبان عربی ہو؟ تو اس طرح کی جو آیات ہے کہ جن میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ قرآن کی زبان عجمی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک طرح کی آیات ہے۔ اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ ہم نے ہر نبی کو، ہر رسول کو جب بھی بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا بلسان قومہ مگر اسی قوم کی زبان کے ساتھ لیبین لہم تاکہ وہ رسول قوم کو جو ہم نے وحی نازل کی ہے وہ کھول کر ان کے لیے بیان کر دیں۔ اب چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں آپ نے تبلیغ کی اور جہاں پر آپ مبعوث ہوئے اس قوم کی زبان عربی تھی، تو واضح سی بات ہے پیغمبر خدا کی بھی زبان عربی تھی اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کا جو سب سے آسان اور بہترین وسیلہ تھا وہ یہی عربی زبان تھی۔ اب اس پوری بحث میں یہاں عربی اور عجمی سے کیا مراد ہے؟ 2 احتمال یہاں پر مطرح ہوئے ہیں۔ عربی سے مراد عربی زبان ہے یا وہ شخص ہے جس کی زبان عربی ہے، یعنی عرب شخص۔ اس طرح عجمی سے مراد یا غیر عرب زبان ہے یا وہ شخص جو خود غیر عرب ہے جس کی زبان عربی نہ ہو۔ لہٰذا ایک یہ احتمال دوسرا احتمال یہ ہے کہ عربی سے مراد یعنی فصیح کلام یا فصیح شخص، لہٰذا جبکہ اس کے مقابلے میں عجمی سے مراد یعنی وہ کلام جو غیر فصیح ہو یا وہ شخص جو غیر فصیح ہو۔ اگر یہ دوسرا احتمال یہاں پر مد نظر رکھیں تو اس کے مطابق قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کتاب کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل کیا جس کی مراد بالکل واضح ہے، یا ایک ایسے شخص پر نازل کیا کہ جو فصیح و بلیغ ہے، یہ معنی مراد ہوگا۔ بہرحال ان آیات میں جن میں قرآن کی زبان عربی ہونے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ان میں ایک خاص مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرآن خاص زبان میں یعنی عربی زبان میں نازل ہوا ہے تب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ زبان عربی تھی، خداوند متعال ہی کی طرف سے زبان تھی یہ، تو لہٰذا صرف قرآن کے معانی اور مفاہیم خدا کی طرف سے نہیں تھے بلکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی خداوند متعال کی طرف سے تھے۔ یہ تمام آیات اس بات کے اوپر بھی دلیل اور شاہد بن سکتی ہیں۔ اب یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی کیوں ہے؟ پچھلی بحثوں میں ایک حد تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ 2-3 وجوہات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود پیغمبر اکرم کی زبان عربی تھی
اور آپ جس قوم میں مبعوث برسالت ہوئے تھے اس قوم کی زبان بھی عربی تھی، لہٰذا فطری بات ہے کہ جس قوم کو اس کتاب نے سب سے پہلے مخاطب کیا ان کی زبان میں یہ کتاب نازل ہونی چاہیے۔ ہر خطیب اور مبلغ جس قوم میں جاتا ہے اور وہاں پر مطالب بیان کرتا ہے تو اسی قوم کی زبان میں وہ مطالب بیان کیا کرتا ہے تاکہ مد مقابل اس کی بات کو سمجھیں۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے جس قوم میں جس رسول کو بھیجا ہے اسی قوم کی زبان کے ساتھ وہاں پر بھیجا ہے۔ وما ارسلنا، آیت پہلے بھی پڑھی جا چکی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو کیسے بیان کیا جاتا؟ بس اگر قرآن کریم کی زبان عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہوتی تب اعتراض ہوتا کہ وہ دوسری زبان کیوں ہے، یعنی عربوں میں قرآن نازل ہو اور کسی اور زبان میں نازل ہو تو یہاں پر سوال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ جس معاشرے میں مبعوث برسالت ہوئے اور جہاں آپ نے سب سے پہلے تبلیغ کرنی تھی پیغمبر خدا نے، ان کی زبان عربی تھی، لہٰذا یہ ایک طبیعی اور نیچرل بات ہے کہ وہاں پر زبان عربی ہو۔ سابقہ جو آسمانی ادیان ہیں اور کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی بات مطرح ہے کہ وہاں پر بھی اسی بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ جو کتاب جس قوم میں نازل ہوئی ہے اسی قوم کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم عربوں کے ساتھ خاص ہو، اس کا پیغام عربوں کے ساتھ خاص ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پہلے مرحلے میں پیغمبر خدا نے جن کے درمیان تبلیغ کرنی تھی وہ عرب تھے، اور دوسرے مرحلے میں دین کا پیغام آپ نے ساری دنیا تک پہنچانا تھا، اور عملاً ایسا ہی ہوا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کا معجزہ جو ہونا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی زبان عربی ہو۔ قرآن کریم نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کو سے تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں۔ اگر عربوں کے سامنے یہ چیلنج رکھ دیا جاتا تو عرب لوگ کہہ سکتے تھے، اگر اس کی زبان عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہوتی تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو اس کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو ہم کیسے اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں۔ لہٰذا عربوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے کہ جس معاشرے میں پیغمبر خدا سب سے پہلے مبعوث ہوئے، لہٰذا ان کے اوپر حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے، تمام کرنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ قرآن کریم کی زبان جو ہے وہ عربی ہو۔ لہٰذا ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایک خاص مناسبت سے دیا گیا، اسی معاشرے کو دیکھتے ہوئے۔ لہٰذا پیغمبر خدا کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر فصاحت و بلاغت بہت زیادہ رائج تھی، وہ بھی عربی فصاحت و بلاغت، لہٰذا اسی مناسبت سے پیغمبر خدا کو جو معجزہ عطا ہونا تھا وہ بھی عربی زبان میں ہونا ضروری تھا۔ یہاں پر کچھ راز ہیں جو خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے اگر قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا ہے تو اس کے راز کیا ہیں۔ ایک، مخالفین کو بہانے سے روکنا۔ کہا کہ اگر قرآن کی زبان کچھ اور ہوتی تو پیغمبر اکرم کے مخالفین کو بہانہ مل جاتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کا پیغام سمجھ ہی نہیں آیا، ہم کیسے اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کو نازل کرتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ، کہ اس کی زبان کیسے عجمی ہے، وہ عربی، در حالی کہ ہم عرب ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو عجمی زبان میں نازل نہیں کیا تاکہ عرب کو بہانہ نہ مل جائے اور ایمان لانے میں حجت ان کے اوپر تمام ہو جائے۔ دوسرا، عربوں کے لیے قرآن کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ عرب اپنی ہٹ درمی میں مشہور تھے، اگر یہ کتاب کسی اور زبان میں نازل ہوتی تو جو سب سے پہلے پیغمبر کا مخاطب تھا یعنی عرب، ان کے لیے اس کتاب کو قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔ خداوند متعال نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ ان کے لیے اس کتاب کو قبول کرنا آسان ہو جائے اور درمیان میں کوئی بہانہ باقی نہ بچے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم یہ کتاب کسی عجمی پر نازل کرتے اور عجمی زبان میں نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ عجمی شخص ان کے سامنے قرآن مجید کو پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ اس کے اوپر ایمان نہ لاتے۔ اور تیسرا جو ایک مسئلہ یہاں پر ہے وہ ہے مخالفوں کی تہمتوں کا جواب۔ اس دور میں بھی بعض لوگ پیغمبر خدا کے اوپر یہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ پیغمبر کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ غیر عرب ہیں، دوسرے افراد صحابہ جو دوسرے اقوام سے آئے ہیں، جیسے حضرت بلال حبش سے آئے تھے، حضرت صہیب روم سے آئے تھے، یا حضرت سلمان فارس سے گئے تھے، تو ان میں سے ہر ایک کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان سے جو ہے پیغمبر خدا نے یہ قرآن اور اس کا کلام لیا ہے۔ خداوند متعال نے ان سب کو جواب دیا کہ دیکھیے یہ سب عجم ہیں، تو عجم سے اس طرح کی فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ صادر ہو جائے اور نکلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ پیغمبر خدا کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔
لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جن کی طرف وہ اس بات کی نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، جبکہ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ عربی مبین ہے، واضح عربی زبان ہے۔ خلاصہ یہ کہ عزیزان محترم، قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا ایک فطری امر تھا۔ قرآن نے اپنی مثل اور مثال لانے کی جو دعوت دی ہے اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اس کی زبان عربی ہو، ورنہ عرب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں، ہمیں تو اس کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بھی ان کو بہانہ مل جاتا اور وہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لاتے، یہ قرآن سے بھاگتے اور ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کے اوپر جو بعض تہمتیں لگائی گئی ہیں ان کا بھی جواب جو ہے وہ مل گیا کہ پیغمبر خدا کسی غیر عرب سے اگر اس طرح کا کلام انہوں نے نقل کیا ہوتا تو اتنی واضح اور عربی زبان میں ان سے اس طرح کا کلام صادر ہونا یہ عملاً ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے خداوند متعال نے قرآن کریم کو عربی زبان، البتہ ان سب سے ہٹ کر خود عربی زبان کے اندر جو اپنی خصوصیات ہیں، اس کے اندر جو وسعت ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنے آخری کلام کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ان مباحث کو آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔